اہل بیت کی شان تو بہت بڑی ہے. ایک آپ کو عام صحابیہ کا واقعہ سنائیں، اہل بیت کا اندازہ خود لگا لیجیے گا. ایک صحابی سفر سے واپس آئے تو بیوی کو پتہ لگا کہ آج انہوں نے آنا ہے. شوہر کے آنے سے کچھ دیر پہلے چھوٹا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بچے کو کپڑا وغیرہ اڑا کے ایک جگہ لٹا دیا. اب شوہر نے جب آنا تھا رات کو آ گئے تو سلام دعا ہوئی. شوہر نے پوچھا بیٹا کہاں ہے، بچہ کہاں ہے؟ کہا آرام سے ہے. مومن تو آرام سے ہی ہوتا ہے نا مرنے کے بعد. کہا ٹھیک ہے. اب وہ شوہر گھر آئے، کھانا وغیرہ بھی کھلایا گیا، سب کچھ ہوا. اس کے بعد دونوں سونے کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے، بات چیت بھی ہوئی اور شوہر قریب بھی ہوا، قربت بھی ہوئی اس رات دونوں میاں بیوی میں. ذرا اس عورت کے حال کے تو دیکھیے، دل کے حال کو، کہ جس کا چھوٹا بچہ، جس کی لاش گھر میں موجود ہو اور وہ شوہر کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. اور صبح جب فجر کی نماز کے لیے جانے کا وقت آیا، اس وقت ان خاتون صحابیہ نے پوچھا اگر اللہ کسی کو کوئی امانت دے اور پھر واپس مانگے امانت تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھئی امانت واپس دے دینی چاہیے. اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب واپس مانگے واپس دینی چاہیے. اب انہوں نے کہا آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ لاش موجود ہے. وہ حیران ہو گئے کہ ایک عورت کا اتنا صبر، خاوند کی خدمت، کیسی عجیب مثال ہے. اب آج کل کی عورتوں کو تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تو جب آج کل کی عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ سکتی تو پورا واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ دماغ کی ضرورت ہوگی، سمجھنے کی ضرورت ہوگی. تو جب عام صحابیوں کی یہ بات ہو، صحابہ کی یہ بات ہو، تو پھر اہل بیت کی تو شان بڑی بلند ہے، بہت بلند. ہمیں بھی اگر شہادت کی تمنا ہو اور شہادت کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.